بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے ماہ رجب کا نہایت ہی مجرب اور عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ صرف ایک مٹھی چاول لے کر اس کے اوپر دم کر دیں۔ اس مٹھی کے اندر جتنے چاولوں کے دانے ہوں گے اتنی ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور اتنی ہی سال تک آپ خوشحال رہیں گے۔ یہ عمل ماہ رجب کا کئی مرتبہ آزمایا ہوا عمل ہے بزرگان دین کا۔ جو شخص بھی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ زندگی میں کم سے کم ماہ رجب میں لازمی کریں۔ آپ کی مٹھی کے اندر اگر 100 دانے چاولوں کے آتے ہیں تو آپ کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور 100 مہینے تک آپ خوشحال رہیں گے۔ اسی طرح اگر 1000 دانے آتے ہیں تو آپ کی 1000 حاجتیں پوری ہوگی اور اتنے ہی سال آپ انشاءاللہ خوشحال رہیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کامیاب ترین عمل بھی کہتے ہیں۔ اپنی حاجتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہو اور اپنی زندگی بھر کی کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر یہ وقت اور یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ اسلامی سال کے 12 مہینے اپنے اندر کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح 12 مہینوں پر مشتمل سال بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ماہ رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان یہ حضور کے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ رجب میرا پسندیدہ مہینہ ہے اور عرب کے لوگ تعظیم رجب کی وجہ ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے خادم اس پورے مہینے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، جبکہ باقی تمام مہینوں میں وہ صرف سموار اور جمعرات کے دن دروازہ کھولتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور بندے اللہ رب العزت کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو منع نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کے گھر سے۔ اس لیے اس مہینے میں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے تو وہ رب اپنے بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا ہے، اللہ کی بارگاہ سے لینے کا ہے۔ اس لیے آپ اس میں جو مانگیں گے آپ کو فوری طور پر مل جاتا ہے۔ بس جو بندہ یہ سورہ فاتحہ کا عمل کر کے مانگتا ہے اس کی مقدر پر لوگ رشک کرتے ہیں اور بندہ خود بھی اپنی مقدر پر رشک کرتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور پھر دیکھیے کہ اس کی آیات 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، طواف جب کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں اور سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں۔ اب جتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے اس عمل کو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ترتیب بھی مکمل توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی انتہائی نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل میں ضرور کامیاب ہوتا ہے بندہ، یعنی انتہائی مجرب عمل ہے۔ اب ان دانوں کا کیا کرنا ہے آپ نے جن پر آپ نے دم کیا ہے؟ یہ عمل ہر کوئی اپنے گھر میں ایک بار لازمی کروا لیں
چاہے کسی بچے سے کروائیں یا خود کریں، اس عمل کی برکت سے وہ گھر ہمیشہ کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان دانوں پر جتنے وہ دانے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ رب عطا فرماتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ ایک مہینے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک رات وہ بھی آتی ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی سیر کروائی، زمینوں کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کروایا، اپنے سے ہم کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس رات مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسی لیے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ بھی بلندیاں چاہتے ہیں، زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر روزے کم سے کم 3 روزے ضرور رکھیں، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار اور درود شریف پڑھیں، یعنی چلتے پھرتے استغفار اور درود شریف کی کثرت رکھیں۔ اور ماہ رجب میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ فقیر کو بھی بادشاہ بنانے والا عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہر کوئی اس کو اپنے گھر میں ایک بار لازمی کیجیے گا۔ آپ اس کو رجب کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، رجب کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ٹائم کی قید نہیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے باوضو ہونے کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنی مٹھی کے اندر اپنی ہاتھ میں